बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जुम्मे के दिन 17 साल की उनको और उनकी अहलिया को एक मरतबा फिर तोशाखाना 2 में सज़ा हो चुकी है। बकौल अता तारड़ साहब के उनकी सज़ा तोशाखाना 1 के बाद तोशाखाना 2 की शुरू होगी। ये जो मामलात हैं ये एक बहुत अब गंभीर होते चले जा रहे हैं। इस फैसले के ऊपर इमरान खान साहब की टीम ने कानूनी तौर पर लड़ा या सियासी तौर पर लड़ा, ये मुकदमा बहरहाल अपनी जगह पे बहुत अहम है। दूसरी जानिब कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो कल 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो थी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने वो उसका आगाज़ किया और कल उसका जो है वो अलामिया जारी किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर मुतालबात शामिल थे। और उसमें एक जो था वो ये भी था कि मुज़ाकरात के हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब ने बात की कि मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की भी उन्होंने बात की, उनसे भी उन्होंने कहा कि वो और मौलाना फजल रहमान साहब आगे आएँ। आसिफ अली ज़रदारी साहब का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जो उनकी तकरीर और साथ में अलामिया था वो इस बात पे ज़ोर देता दिखाई दिया कि बातचीत का आगाज़ किया जाना चाहिए। क्या कहा महमूद खान अचकज़ई साहब ने, ज़रा सुनिएगा। जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होगी, उसके सियासी दोस्तों की, उसके खानदान की। ये अलिफ है डायलॉग का। मेरी रिक्वेस्ट है थी और अब भी है, मियां नवाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान से, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं बैठे हमारी बराबरी करें, आए बस एक दूसरे को माफ करें। हमने यहाँ बैठ के एक ऐसा तरीका निकालना है जिससे ये मुल्क इस बहरान से निकल जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खासकर तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है एक खास लिमिट तक जाए, नहीं लोगों की बहनों की बेइज्जतियां नहीं, हमारे इख्तिलाफात हमारी चारदीवारियों में नहीं जाने चाहिए। महमूद खान अचकज़ई साहब ने 2 बातें की। एक तो जो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जिससे उनकी पॉलिसी यानी सोशल मीडिया का जो एक दबाव है उनकी तरफ से, उसकी उन्होंने उस पर बात की और ये भी कहा कि बहनों बेटियों को इस पर छोड़ा जाए, उनको माफ़ किया जाए, उनके हवाले से जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल ना की जाए। और दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब आगे आएँ और बातचीत का आगाज़ करें। बहुत ही मुस्बत बात थी जो कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कही। इस कौमी कॉन्फ्रेंस में भी भरपूर आवाज़ इस मामले के ऊपर उठती रही और उसके बाद मगर जो मामला देखने को मिले हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और बानी इमरान खान साहब की तरफ से हफ्ते के दिन एक ट्वीट आया और ट्वीट के अंदर उन्होंने हस्बे रिवायत अपनी वही गुफ्तगू की जो पहले करते हैं। उन्होंने जो फ़ौजी क़यादत है उसको भी निशाना बनाया और उसके बाद फिर उन्होंने स्ट्रीट पावर यानी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए भी हिदायत सुहेल आफरीदी साहब को दी हैं। ये जो मुफाहमत की बात वो करते नज़र आ रहे हैं, उसके साथ इमरान खान साहब का ये बयान और उसके बाद जो एक कोट लखपत से ख़त आया है वो ख़त भी बहुत अहम है, उसमें भी मुफाहमत की बात की गई है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब हो या सेकंड टियर लीडरशिप हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मुफाहमत की बात करती, सियासी मुज़ाकरात की बात करती नज़र आती है, जबकि इमरान खान साहब हों या उनकी बहन अलीमा खानम साहिबा हों वो दोनों मुज़ाहमत की बात करते हुए नज़र आते हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की आज और उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुनिएगा। मुझे नहीं पता आप किन लोगों की बात कर रहे हैं, वो इमरान खान के साथी नहीं है। फिर जो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं वो इमरान खान की पार्टी के नहीं होंगे और ना ही इमरान खान के साथ के हैं, क्योंकि इमरान खान बारी बारी कह चुके हैं। जब वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दो, क्यों कह रहे हैं? हमारे साथ सारे इमरान खान को 10 साल की कैद दे रहे हैं, तो आप किससे बात करना चाहते हैं? सवाल ये है कि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ इमरान खान साहब ने कहा है। उनकी जो क़ैद लीडरशिप है कोट लखपत में वो कहती है मुज़ाकरात करें। महमूद खान अचकज़ई साहब जिनको तहरीरी हिदायत दी हैं या तहरीरी यकीन दहानी इमरान खान साहब ने करवाई है कि वो तहरीक को चलाएँ, वो कहते हैं मुज़ाकरात और मुफाहमत के साथ चला जाए। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल जो उनकी लाए अमल है वो क्या है? क्या वो मुज़ाहमत की तरफ बढ़ेंगे या उनकी पार्टी के अंदर अब एक तकसीम हो चुकी है जो कि चाहती है कि इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर ज़ोर दिया जाना चाहिए? इन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ एक बहुत बड़ा और अच्छा मोतबर पैनल है। हमारे साथ मौजूद है जनाब फ़ाहद हुसैन साहब, मारूफ तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार, सीनियर सहाफ़ी, जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब बैरिस्टर उमैर खान न्याई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली। हमारे साथ मौजूद है जनाब शेर अफजल मरवत साहब
तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और आप इनको भी सुनते रहते हैं, रुकने कौमी असम्बली भी है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और मैं शेर अफजल मरवत साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त कल जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, या फिर आपने महमूद खान अचकज़ई साहब की बात सुनी, आपने कोट लखपत का ख़त पढ़ा और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का ट्वीट और अलीमा खानम साहिबा की गुफ्तगू, क्या हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? बहुत शुक्रिया आत्मा शिराजी साहिबा। ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब बोले हैं, बेसिकली उन्होंने तर्जमानी की है उन तमाम कुव्वतों की और तमाम लोगों की जो पीटीआई और खान से वाबस्ता हैं, और वो ये चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो दरगुजर करके अफाम व तफहीम से हल किए जाए। एक बात जो उन्होंने की वो बड़ी गहरी बात है। उन्होंने माफी ये कहा कि तरफेन जो हैं एक दूसरे को माफ कर दें, यानी कि इस माफी में सब कुछ आ जाता है। अगर इसका मानवी माखज लिया जाए, जो पीटीआई के साथ हुआ, जो तरामीम हुई, मैंडेट के इश्यूज हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि पीटीआई जो है ये कुव्वतें इस हद तक तैयार हैं कि अगर कोई सेटलमेंट होती हैं तो ये सारी चीजें भुलाई जा सकती है। और ये एक बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, और लाजिमन मशावरत से पीटीआई के अकाबिरीन के साथ बैठ के उन्होंने ये बात कही होगी। जहां तक खान का ताल्लुक है या खान की बहनों का ताल्लुक है, खान की पॉलिसी ये नहीं है। खान की पॉलिसी उनके ट्वीट से वाज़ेह हैं, या जो भी मुलाकाती उनके पास जाता है और जो बाहर आके इस तरीके से वो खान का पैगाम देते हैं, खान समझते हैं कि अफाम व तफहीम के अदवार गुजर गए हैं और कोई भी एग्रीमेंट जो है अब इतने नुकसानात के बाद इनके साथ करना जो है वो एक तो अपनी जो सियासी जो मकाम हासिल किया है उसको ज़ायल करने के मुतरादिफ होगा, और दूसरा वो ये समझते हैं कि अफाम व तफहीम से जो है वो शायद बहुत ही कुछ कम मिलेगा। तो लिहाजा खान ये समझता है, और जिस तरह उनको बार बार जेल के अंदर बावर कराया जाता है कि पूरा पाकिस्तान जो है आपके हुक्म का मुंतजिर है और जब आप कहेंगे तो पूरा मुल्क उमड़ आएगा। खान इस नजरिए में बैठे हैं कि एहतजाज की जो सलाहियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या अवाम की जो उनके साथ मोहब्बत है, वो एक इनकलाब पे मंतज हो सकती है। इसमें कोई दूसरी राय में नहीं समझता हूँ। खान की रविश जो है या खान का जो फलसफा है, वो चाहते हैं, अभी जो उन्होंने वजीर आला को पैगाम दिया है वो बड़ा वाज़ेह, दो टोक और खुलकर हैं। ये नहीं हो सकता कि खान को इन चीजों का इल्म ना हो कि लीडरशिप क्या चाहती है, महमूद खान अचकज़ई क्या चाहते हैं। बल्कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने उस दिन पार्लिमानी पार्टी में खिताब करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि एहतजाज की सियासत पाकिस्तान में अब गोली पे ख़त्म होती है और मैं नौजवान बच्चों को मरवा नहीं सकता हूँ। तो लिहाजा मेरी जब तक खान से मुलाकात नहीं होगी मैं कोई लाहे अमल नहीं दे सकता हूँ। यूं बहुत ही बड़ा जो है फासला है एक खान की सोच में और खान की जो क़यादत जिनको उन्होंने सुपर की है, ठीक। और ये इसका ज्यादातर मैं समझता हूँ वजह जो है वो लोग हैं जो खान के पास जाते हैं और मेरा ख्याल है खान को उकसाने के अलावा कोई और काम नहीं करते। ठीक। बैरिस्टर साहब आप क्या कहेंगे जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि एक खान साहब को कुछ और पिक्चर दिखाई जाती है, बाहर कुछ और पिक्चर है, पार्टी निकलने को तैयार नहीं, मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करने की बात की जाती है, जो मुफाहमत की बात करता है। आपने अलीमा खान साहिबा का सुना कि ये तो सियासी मुज़ाकरात तो कहा ही नहीं है खान साहब ने। तो जो भी सियासी मुज़ाकरात की बात कर रहा है, वो बैरिस्टर गौर हों, वो महमूद खान अचकज़ई हों, राजा नासिर अब्बास हों, कोट लखपत वाले हों, तो फिर वो सब अलग हो गए हैं और सिर्फ मुज़ाहमत का रास्ता है जो खान साहब इख्तियार करना चाहते हैं। नहीं, देखें, जो कोट लखपत से आपने आवाज़ का जिक्र किया है, देखें उसका
اور تھوڑا تناظر ہے، وہ مفاہمت بھی ہے ساتھ، وہ بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست کریں. اگر آپ اس لیٹر کی ہیڈنگ دیکھیں وہ خالی ایک بیسک ڈیمانڈ سے شروع کر رہے ہیں کہ کم از کم سیاست کی تو گنجائش اس ملک میں ہونی چاہیے. مگر جو اس وقت حالات کھڑے ہیں، خان صاحب جن چیزوں کو گیج کر کے ہفتے کے دن جو انہوں نے انسٹرکشن پاس آن کی، انہیں اس چیز کا بھرپور احساس ہے کہ دیکھیں جس طرح سے کنٹینیوٹی سے سزاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کی تو سزا ہوئی، بیگم کی سزا ہوئی، لیڈرشپ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. مطلب 10 سال قید 3 مقدمات میں بیک وقت دی جا رہی ہیں. تو مفاہمت کا تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے. مطلب اگر میرے دل میں بھی خواہش ہو تو مفاہمت کی دوسری طرف سے ہی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی جب نیچے کی پوزیشن میں لگ جائے، جب ایک کھلاڑی نیچے ہے دوسرا اوپر آیا ہوا ہے، تو اس وقت ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی مفاہمت کے لیے راضی ہو جائے گا یا گنجائش دے گا تو یہ تو بے وقوفی ہے. اسی لیے خان صاحب نے کلیئر کٹ کیٹیگوریکل انسٹرکشن اپنے سی ایم کے پی کے کو دی کہ آپ اپنی تیاری کریں. ساتھ آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک تضاد پھر نظر آتا ہے جب یہ انسٹرکشنز دے دی ہیں تو ایک جوائنٹ اعلانیہ آ جاتا ہے جس میں بات مفاہمت کی اور دوسری ڈگر پہ کی جاتی ہے. تو دیکھیں اس کا کانٹیکس تھوڑا سا اور ہے. ہم ایز اے جماعت عمران خان اپنی جماعت کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ نے سٹرگل کرنا ہے، آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، آپ نے نکلنا ہے. مگر وہ دیکھیں وہ صرف تحریک انصاف ادھر نہیں بیٹھی، ادھر مختلف اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی ہیں. جب بہت سارے لوگ بیٹھے وہاں ڈائیورجنس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک ڈائیورجنٹ ویو آیا ہے. اب وہ ڈائیورجنٹ ویو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب تک اگر لے کے جانا ہے تو اچکزئی صاحب کی اگر ملاقات ہوتی ہے وہ انہیں کنونس کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہوگی. مگر عمران خان جدھر کھڑے ہیں وہ کلیئر ہے. وہ جو ہفتے والے دن انہوں نے انسٹرکشنز پاس آن کیے ہیں، جو خالی بتایا یہی گیا ہے کہ سی ایم کو انسٹرکشن آپ نے سنا ابھی شیر افضل صاحب نے بھی کہا، ٹھیک بات ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی انہوں نے بات کی، مزاحمت کی بات کی، لیکن جو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم احتجاج اگر گولی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے لوگوں کے بچے مریں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس طرح کی مزاحمت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور آلریڈی JUIF کا نہ آنا اس کانفرنس کے اندر یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ہی بڑی پارٹی ہے جو کہ ابھی تک باقی سب ٹھیک ہے موجود ہے وہاں پہ، لیکن ان کا کوئی اتنا بڑا نمبر نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. تو اسٹریٹ پاور JUIF کے پاس ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. پھر کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اسٹریٹ پاور سے زیادہ دیکھیں جو محمود خان اچکزئی سے بات شیر افضل بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں اگر گولی کی بات ہے تو پھر تو دیکھیں ایک پولیٹیکل فورسز میں اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اور وہ آواز دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کیا اس کے خوف سے، اس طاقت کے استعمال کے خوف سے آپ اپنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی قربانی دے دیں؟ آج ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، چاہے ہم سمجھیں کہ آج شاید ہمارے پہ مشکل وقت ہے، مگر ہے کہ ساتھ اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے تو ہم بالکل ہی نہ نکلیں، آواز ہی نہ اٹھائیں. تو یہ بھی ایک بہت جو ہے نا کٹھن سوال ہے. اور دیکھیں پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیں کیونکہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ سا ٹائم ہے. ہم ساری باتیں کر رہے ہیں پولیٹیکل لینس سے، ہم سیکیورٹی لینس اور پولیٹیکل لینس کو سامنے لگتے ہیں. کوئی بھی میں سے معیشت کی لینس کو سامنے ہی نہیں رکھ رہا کہ ایک عام پاکستانی آج 2015 کے لیول پہ بھی نہیں کھڑا، اس کی وہ قوت خرید نہیں ہے، جو مہنگائی کا سیلاب ہے، جو لوگوں میں بے روزگاری ہے، وہ نفرتیں، وہ ساری چیزیں پنپ رہی ہیں. دیکھیں اس نے کوئی نہ کوئی رخ اختیار کرنا ہے. آج اگر عمران خان اگر کسی ٹائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جو شیر افضل بھائی ریولوشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیں وہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. آج اگر وہ عمران خان کی پارٹی اس چیز کو بینک نہیں کرتی اور اس کو کیپٹلائز نہیں کرتی تو کل کو سال ڈیڑھ بعد وہ اس موومنٹ کو اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے امکانات موجود ہیں. سینیٹر صاحب جو بھی بات کی ہے بیرسٹر صاحب نے کہ جو معاشی انریسٹ ہے ایک ملک کے اندر وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا جا کے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تو جو بھی صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ اس کو مینیج بھی کر رہی ہے اور بینیفیشری بھی ہے. یعنی حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے اگر مذاکرات نہیں ہوتے یا آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے تو بینیفیشری آپ ہیں. اس لیے آپ کیوں چاہیں گے کہ سیاسی مذاکرات ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری یہ ضرور خواہش ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی تناؤ ہے وہ کم ہو، لیکن اگر ان کا ماضی دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کا، تو انہوں نے ہمیشہ ہماری طرف سے جو اچھے جسچر ہیں ان کو ہماری کمزوری
کے طور پہ دیکھا ہے اور اس کو استعمال کیا ہمارے خلاف. ہم نے تو بہت دفعہ ان سے بات چیت کرنے کی, پچھلے اگر آپ 10-11 سال نکال لیں تو ہم نے تو بہت دفعہ ان سے کوشش کی اور بڑی سنسیئرلی کی, جب حکومت میں سے تب کی, جب اپوزیشن میں سے تب کی, پھر حکومت میں کی. تو یہ میرا ہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ڈائلاگ پہ. وہ چاہتے ہیں پاور تھرو دی اسٹیبلشمنٹ, جو صحیح سی بات ہے, اور جو ہارڈ کور طریقہ ہے پاور لینے کا وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا, میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. لیکن کس زمانے میں پی ایم ایل این کی بھی یہی تھی تھیری, آپ کو یاد ہوگا, پاور ٹاکس ٹو پاور, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا. وہ پاور ٹاکس ٹو پاور خالی اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں نہیں ہے, وہ تو پولیٹیکل پاورز کے کانٹیکس میں بھی صحیح بات کی ہے میڈم مریم نواز صاحبہ نے. بات یہ ہے کہ یہ اگر سنسیئرلی سمجھتے ہیں بات کرنا تو چارٹر ڈیموکریسی کے اوپر ہم نے ان کو بہت دفعہ آفر کی ہوئی ہیں, اور ہم نے اس ملک میں ایکچولی چارٹر ڈیموکریسی کے تھرو جو ہے ملک کی سیاست کو بہتر کر کے دکھایا ہے. یہ تو 2008 سے 18 تک تو ماحول کافی بہتر رہا. اب جو پچھلے کچھ سالوں میں ہو رہا ہے یہ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سی او ڈی کے اوپر جو ہے وہ آنا ہی نہیں چاہتے, نہ یہ انٹرسٹڈ ہے یہ. اور اس بات کو جو ہے وہ جب تک یہ ان کے دماغوں میں ہے تب تک ہمارے اینڈ پہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ مایوس ہو چکے ہیں کہ کوئی بات چیت جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں کریں گے. آپ کو بھی تو کچھ سی بی ایمز لینے پڑیں گے نا, کہ جو ان کے ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو غلط مقدمات بن رہے ہیں. ابھی توشہ خانہ 2 آپ دیکھیں نا, جو سزا ہوئی ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ہاتھ میں گلدستہ لے کے کہیں گے آپ نے مجھے سزا دے دی ہے تو چلیں آ جائے پھر بات چیت کریں گے؟ یہ وہ تو ہاتھ میں گلدستہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے لیے کون سا رکھا ہوا تھا. جو 9 مئی ہوا, جو 26 نومبر ہوا, اس سے پہلے جو ہے یہ ان کے وزیر ٹی وی پہ آگے جب یہ حکومت میں سے تو کہتے تھے کہ 4000 بندے اگر اپوزیشن کے ہم ڈی چوک میں ٹانگ دیں تو ملک ترقی کر جائے گا. اور جو کچھ انہوں نے پھر وہ جو ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کا جو آپ نے سارا سنا ہی ہوگا کہ ان کو یہ کیا کہتے رہے. تو یہ ان کی سوچ یہ ہے بنیادی طور. اب جو مرضی اس کو آپ شوگر کوٹ کر لیں, آپ اس کو ادھر گھما لیں, آپ ادھر گھما لیں, سوچ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو اور مجھے وزیر اعظم بناؤ, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو میں ملک کو نہیں چلنے دوں گا. تو فہد صاحب پھر تو آپ دیکھیں تو یہ تو ڈیڈ لاک ہے نا, اس ڈیڈ لاک کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. پھر توشہ خانہ 2 آ گیا, اس کی سزا عمران خان صاحب کے اوپر جو 17 سال قید, بہرحال ایک بڑی سزا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں منظر؟ دیکھیے اسما, ایک تو اس کا جو قانونی پہلو ہے اس پہ تو میری رائے یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے یا اس سے پہلے جو اور دیگر کیس عمران خان صاحب کے خلاف آئے ہیں, جو سینٹنسز بھی آئے ہیں, اس کی جو اس میں کیسی ایویڈنس تھی, کیسی پروسیکیوشن تھی, اس پہ تو میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس کا پرسیپشن وائز دیکھیں تو سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو اس سے نقصان نہیں ہو رہا, فائدہ ہی ہو رہا ہے. کیونکہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ویسے ہی کیسز جو ماضی میں بھی جو اس وقت جو بھی زیر عتاب ہوتا ہے سیاسی لیڈر یا جماعت, اس کے اوپر آتے ہیں. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ لوگوں کا اعتبار اتنا کم ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, پولیٹیکلی جو ہے وہ اس سے نقصان نہیں ہوتا اس لیڈر کو. اچھا, اب آ جائیں دوسری بات. میرے خیال میں آپ کے مہمانوں نے بڑی اچھی بات کی. جو کانٹرڈکشن آ رہی ہے نا اس ٹائم, عمران خان صاحب کی ایک پوزیشن ہے, گورنمنٹ کی ایک پوزیشن ہے, اور اب جو اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کی ایک تیسری پوزیشن آ گئی ہے. میرے خیال میں آپ کو عمران خان صاحب کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کو اس سارے جو میٹرکس ہے اس میں آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا. آپ خود دیکھیں نا, فرام اے ہیومن اینگل, ایک شخص ہے جو 2-2.5-3 سال سے جیل میں ہے, جس کے اوپر دنیا جہان کی سختیاں جو ہیں وہ ڈالی جائیں, اس کی ڈیسیشن میکنگ میں جو اس کے اوپر ہو رہا ہے وہ فیکٹر تو حاوی ہوگا. ان کی جگہ میں ہوں, آپ ہوں, سینیٹر صاحب ہوں, سب کے ساتھ ایک ہیومن ریاکشن ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ ان کو جب ایکسس اب ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں تو ان کے پاس صرف ایک خاص طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے. اور آسما, یہ تو ایک سٹینڈرڈ دنیا میں یہ رول سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ انفارمیشن ہے, اچھی انفارمیشن. اگر خان صاحب کے پاس انفارمیشن سلیکٹڈ آ رہی ہے, ان کے پاس اوپینین جو ہے وہ ایک خاص طور کا آ رہا ہے, ان کو گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں آگاہ نہیں رکھا جا رہا, اور اوپر سے ان کے اور ان کے فیملی کے اوپر سختیاں دی رہی ہیں, تو ان کا جو فریم آف مائنڈ ہے اس میں سے تو یہی چیز نکلے گی. اس لیے اگر جنونلی کسی کو
प्रमोट करना है कि जी को डायलॉग की बात हो, तो मैं तो इस बात पे बिल्कुल कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को लोगों की एक्सेस दें। लेकिन मज़ाहमत का रास्ता आपको लगता है कि इख्तियार करना उनके लिए सूदबंद है? देखिए, तो जितनी भी मज़ाहमत हुई है उसका कोई नतीजा नहीं। इमरान खान साहब को अगर अगेन मैं कहूँगा उनकी जगह कोई भी हो, अगर उसके ऊपर इस तरह की सख्तियाँ हो रही हों और उसको एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन का ना पता लग रहा हो क्योंकि उसको एक्सेस नहीं मिल रही इन्फॉर्मेशन से, तो वो तो एक एक्सट्रीम पोजीशन हो बनाएंगे। लोगों को उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि देखिए जो आप बात कर रहे हैं ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या आपको और आपकी जमात को उससे फायदा नहीं होगा। उसके लिए उन लोगों को इमरान खान साहब से एक्सेस देनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट एक्सेस बंद कर रही है तो मुझे लगता है वो अपना नुकसान कर रही है। अचकज़ई साहब की बात में बड़ा वजन है। इस मुल्क को एक डायलॉग की जरूरत है, लेकिन इमरान खान साहब को कन्विंस करने के लिए जब तक एक्सेस नहीं मिलेगी उनका रवैया हार्ड नहीं। लेकिन जो एक्सेस उनको मिलती है और जो ट्वीट आता है, जैसे कल भी उन्होंने जो ट्वीट किया है, तो आपके ख्याल में, और कौमी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, जब उनका ये ट्वीट आता है तो ज़ाहिर है जो भी लिख रहा है जिसके हाथ में भी वो कंट्रोल है, क्या वो ये चाहता है कि या इमरान खान साहब के पूरे फ्रेम ऑफ माइंड को वो उसमें? देखिए मेरे ख्याल में यही हो रहा है ना, अब जो ट्वीट कर रहा है इमरान खान साहब तो ट्वीट खुद नहीं कर रहे, जो भी उनके बिहाफ में कर रहा है उसके वो क्यों कर रहा है या कर रही है मुझे नहीं पता। ठीक, उसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये कि कहीं से उसको जो लोग इमरान खान साहब को मिलते हैं वो उसको कहते हैं जी हमें इमरान खान साहब का जहन ये लग रहा है, इसके मुताबिक आप ट्वीट कर दें। या दूसरा ये कि वो शख्स खुद प्रीएम्प्ट कर रहा है कि मेरे ख्याल में खान साहब ये सोच रहे होंगे या ये कहना चाह रहे होंगे, और वो ट्वीट कर देता है। इस सब को न्यूट्रलाइज करने का तरीका ये है कि खान साहब से एंगेजमेंट करें। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, वो एक बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं, उनको सिस्टम से बाहर निकाल के मामलात आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। ये इस वक्त होशमंदी की जरूरत है। अचकज़ई साहब की बात अच्छी है, उसको आगे ले जाने के लिए मजीद एक्सेस दें। अगर वो सारे एक्सेस के बाद फिर भी कुछ ना हो तो आप कह सकते हैं कि जी अब तो देखिए हमने भी ट्राई मगर वही बात जो कि गवर्नमेंट तो बेनिफिशियरी है ना इस पूरे डेडलॉक की, है जो भी इस वक्त मामला चल रहे हैं। मैं शॉर्ट टर्म मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियरी है, लॉन्ग टर्म में सबका नुकसान है। लेकिन शेर अफजल साहब, ये जो इमरान खान साहब की राय आती है, ये राय ज़ाहिर है कि कितनी छन्नी से छन के आती है, ये प्योर आती है, ये उस तरह से आती है। आपके ख्याल में कल एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा था कि दरवाजे खोले जाएं, सियासी रास्ता बनाया जाए, और फिर ये ट्वीट आता है, तो ये इसको आप किस तरह से देखेंगे? और क्यों इमरान खान साहब सिर्फ मज़ामत चाहते हैं, और क्यों अलीमा खान साहिबा कह रही हैं जो सियासी मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं है? जहाँ तक खान के ट्वीट्स के तसलसल का ताल्लुक है, खान साहब से जब ये जेल में चले गए तो जब जेल से बाहर और उसके बाद से लेकर आखिर तक जब तक मैं उनसे मिला हूँ, खान का रवैया सेम रहा है। कोई चुटकी भर फर्क जो है, ठीक, कोई फर्क नहीं आया। वो हमेशा से इसी तरह मिजाज के हैं, ये उनकी फितरत है। इब्तिदा से जो उनकी सोच थी, उनकी फिक्र थी, वो आज भी ट्वीट्स में वही अकस जो है उभरता है। खान जो है वो मसालियत का जहां तक ताल्लुक है, वो मसालियत पे तभी आएंगे, माजी में भी आए, जो 2-3 दफा 4 दफा डायलॉग हुए, वो खान आए, लेकिन खान की सोच ये होती थी कि मसालियत वो होगी जो मेरे शराइत पे हो। और ये ट्वीट्स या सोशल मीडिया की जो एग्रेशन की पॉलिसी है, ये खान के दिमाग का अकस है। वो झुकता ही नहीं है। वो चाहे कितनी तकलीफ उन पे आप डाल दें, हर एक तकलीफ के साथ वो मजीद जो है मजबूती के साथ आगे आ रहा है। यानी अगर ये सोचा जाए ना कि उनको सजा दे के, उनकी बीवी को बंद करके, उनकी पार्टी को तहस नहस करके उसको खामोश किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। वो कोई और दुनिया का आदमी है। वो जो है, जितना आप उसको दबाते हैं उतना ही वो रिएक्ट करता है, और वो इसमें वो किसी की नहीं मानते हैं। वो बिल्कुल कोई भी मुफाहमत की बात इस तरह करे या कोई इस तरह की बात करे कि जनाब थोड़ा सा रिकंसिलिएशन पे आ जाते हैं, वो उस पे भड़क उठते हैं। अजी मैंने खुद देखा है, ये उमेर न्याजी साहब जो हैं, मेरे भाई हैं, वो बैठे हुए हैं, शायद वो तस्दीक करें कि खान जो है वो नहीं मानता है
ظلم کی بات، جبر کی بات یا جبر کے ذریعے جو ہیں کوئی بات منوانا جو ہے اس سے ناممکن ہے۔ تو چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، پھر میں عفنان اللہ صاحب سے جواب لوں گی کہ پھر سے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اور اپوزیشن بھی تقسیم، حکومت بھی تقسیم، جو اس وقت جتنے بھی ہاؤزز ہیں وہ سب تقسیم نظر آتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عفنان اللہ صاحب کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ ایک شارٹ ٹرم پالیسی بنا رہی ہے، لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، جس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو نواز شریف صاحب سے بار بار کہا ہے، تو میاں صاحب کسی وقت جو ہے وہ آگے آ کے کہہ سکتے ہیں کہ چلیں بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں اور جو بھی شیر افضل مروہ صاحب نے ان کی جو طبیعت کا خلاصہ کیا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے، اس کے بعد ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں یا باقی سارے لوگ کیا کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اور ایون اگر آپ عمران خان صاحب کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی مور اور لیس اسی طرح کی ہے کہ وہ ریکنسیلیشن میں یا چارٹر ڈیموکریسی میں یا ان چیزوں میں یا جمہوریت میں اتنا انٹرسٹڈ ہے نہیں، وہ پاور گریب میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ بڑی سکسیسفلی پاور گریب 2018 میں کر بھی چکے ہیں اس ملک میں۔ تو ان کے ذہن میں ہے کہ میں تو یہ پہلے بھی کر چکا ہوں تو میں دوبارہ بھی کر لوں گا، اور وہ اس راستے پہ بیسیکلی گراؤنڈ ریالٹیز بھی کیا ان کے ساتھ نہیں ہے؟ رائے عامہ وہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے کہ پلس کیا ہے پبلک کی۔ وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پلس تو ہمارے مطابق تو ان کی پاپولیرٹی نیچے گئی ہے، بالخصوص جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی، جہاں ہری پور میں ہار گئے ہیں، لاہور میں بھی اور ڈی جی خان میں بھی۔ تو ہمارے حساب سے تو یہ ان کا جو اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی یہ ناکام ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس نے ایک کرو اس نے کر لیا اپنا جو ہائٹ کا جو ٹاپ کا، اور پھر اب وہ نیچے جا رہی ہے۔ تو اگر وہ اس پالیسی پہ رہتے بھی ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، مگر ان کے اپنے لیے۔ آپ اسی لیے ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں، بارگین کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں تھوڑا وقت اور مل جائے گا، کچھ آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ شروع ہوگی تو اس سے فرق پڑے گا، مطلب یہ آپ چاہ رہے ہیں؟ اس سے آپ جیت سکتے ہیں کچھ نہ کچھ یا نہیں؟ نہیں، ہم اب سیاسی طور پہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ان سے زیادہ پاپولر ہیں۔ اچھا، ہاں ان سے بالکل۔ دیکھیں اگر آپ ہری پور کی سیٹ اپنی سول ایڈمنسٹریشن، اپنی پولیس، اپنی ساری پارٹی کے باوجود بھی ہار جاتے ہیں، جو سیٹ انہوں نے 93 سے ایک دفعہ آ رہے ہیں عمر ایوب، اور اس سے پہلے بھی شاید چند ہی دفعہ آ رہے ہوں گے، تو اس کے بعد پھر آپ لاہور کی سیٹ بھی ہار جاتے ہیں، پھر آپ ڈی جی خان۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ جو آپ کی سارا کا سارا یہ جو جوڈو کراٹے ہے کہ جی مجھے جیل سے باہر نکالو، مجھ سے ملنا ہے، یہ وہ اس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، ان کی سیاست کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے اور بھی لوگوں نے کی ہے کہ جی جو ہے ہم ان سے بات چیت کریں۔ بھئی آپ کتنی دفعہ تو ان سے ہم ٹرائی کر چکے ہیں نا، میں نے ابھی پچھلا ایکسپلین کیا، یہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی، یہ اب ان کی طرف سے ہی ہوگا۔ یہ ہم نے تو بہت دیکھے نا، میاں نواز شریف صاحب ان کے گھر جا چکے 2014 میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا گورنمنٹ اب کوئی انیشیٹو نہیں لے گی، جو اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی نہیں۔ ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ خود آئے تو پھر دروازے کھلے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اور تو کوئی دیکھیں اور کوئی ہے نہیں طریقہ اس کے علاوہ۔ ہمارے خالی کہنے سے یا ہمارے بولنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا، جس نے مفاہمت کرنی ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ نہیں، اب تو خیر ایک اور شرط آ گئی ہے، معافی مانگیں آپ کے تارڑ صاحب، رانا صاحب۔ نہیں، معافی مانگنی چاہیے ان کو جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ خود کہتے تھے کہ جی 9 مئی کی جو ہے سزائیں دیں، کہتے تھے نا یہ جنہوں نے کیا ان کو سزا دیں آپ، تو اب جب سزا دے دی تو کہہ رہے ہیں ان کو سزا کیوں دی ہے؟ لیکن بیرسٹر صاحب یہ تو پھر ڈیڈ لاک آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پاپولیرٹی کہیں یا جو اسٹریٹجی ہے یہ لانگ ٹرم ہو سکتی ہے؟ شارٹ ٹرم کی بات ابھی فہد صاحب نے کی تھی گورنمنٹ کے اینڈ پہ، یہاں پہ بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ کیسے سروائیول اپنا کرنا ہے؟ فاؤنڈیشن تو آپ کی جماعت کی اس وقت نظر نہیں آتی تنظیمی بنیادوں پہ، پاپولیرٹی کی بات نہیں میں کر رہی۔ دیکھیں
देखें, जो इमरान खान की मीटिंग्स को बंद कराने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि जो उसको वेपनाइज किया गया, इसलिए वेपनाइज के बाहर कन्फ्यूजन हो, बाहर पार्टी स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन जाए। देखें, उस मीटिंग की बंदिश ने इमरान खान को उस तरह से नहीं डिस्टर्ब किया। इमरान खान आज भी, जैसा मरवत साहब ने आपको बताया, कि उधर ही खड़े हैं जो डे 1 पे था। उनकी 5 अगस्त 2023 को जो पोजीशन थी, आज भी वही पोजीशन पे खड़े हैं। उनके एंड पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आज भी उन्हें पूरी क्लैरिटी से एहसास है कि जिस दिन भी वो दोबारा स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहेंगे, वो मिनटों में खड़ा हो जाएगा। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। देखें, प्रॉब्लम नज़र आ रहा है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ देखें, असल नुकसान से कंपेयर करें ना, हम जब 8 फरवरी का एक लैंडस्लाइड मार्जिन वाला इलेक्शन हाथ से निकल गया, तो ये अब सजाएं क्या मानी रखती हैं? ये सजाएं तो रबर स्टैंप हो रही हैं ना। देखें, नुक्ता क्या था कि जी टेबल के नीचे से वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो निकली थी, उसकी बुनियाद पे सजाएं करे जा रहे हैं। जो लोग मौजूद भी नहीं, उनको भी जो है ना आप सजाएं दे रहे हैं। मतलब इतनी लोगों की तिबी उम्र नहीं जितनी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, इनकी सारों की सजाएं इकट्ठी हो गई हैं। मगर क्या आज उनके हौसले को कोई फर्क पड़ा है? देखें, जो सबसे बड़ी उम्मीद है ना पीटीआई की, कि ये लोग आज भी उसी चीज़ पे खड़े हैं। फिर भी वो सियासत की बात कर रहे हैं, फिर भी वो दूसरे रास्ते की बात नहीं कर रहे। बात है कि आज ये माफ़ी की डिमांड करते हैं। बात है कि क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बिठाते, उसको क्यों नहीं इंक्वायर करते। आज फुटेजेस सामने ले आए, कोर कमांडर के घर की कंटिन्यूअस, कौन पहले गया, किसने शीशे तोड़े। देखें, हाईली सेंसिटिव जगह है ना, कोई ऐसा उसका चप्पा नहीं है जो कैमरे की आंख ने ना कवर किया हुआ, मगर नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि मकसद कुछ और है। देखिए, इस तरह के हरबों से आप कितनी देर पीटीआई को सियासत से बाहर रख लेंगे? ये नुकसान पीटीआई का नहीं हो रहा, ये ओवरऑल पॉलिटिकल फैब्रिक का इस वक्त नुकसान हो रहा है। ठीक बात है, लेकिन शेर अफजल साहब का अपना यार्डस्टिक बना लें कि जी आपने डीजी। जी बिल्कुल सही बात है शेर अफजल साहब, जो बैरिस्टर साहब ने कहा भी कि पीटीआई को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मगर हमने देखा लोग बार बार एग्जांपल देते हैं अल्ताफ हुसैन साहब की। अल्ताफ हुसैन साहब बड़े पॉपुलर थे, मगर पार्टी जब नीचे से टूटी तो उसके बाद पार्टी जो है वो आपने देखा उसका क्या हाल हुआ। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कोई नुकसान नहीं है, ना होगा, मगर पार्टी की तंजीम नहीं है। क्या इस बुनियाद के ऊपर कि उनकी तंजीम मौजूद नहीं है, मज़ाहमत हो सकती है? मज़ाहमत से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि इदराक होना चाहिए, अगर हुकूमत ये समझती है कि वो विन विन सिचुएशन में है, तो ये मेरे ख्याल में गलत एजम्पशन है। अवामी सतह पे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि खान का तोती बोल रहा है। अफनान भाई ने जो अभी मिसालें दी हैं, बीजी खान और लाहौर और ये तो खाली मैदान था, कोई मुकाबले में था ही नहीं। अलीपुर की सीट जो है ना, हकीकतन ये पीटीआई जीती है और इस सीट को हथियाया गया है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा पीटीआई के लिए या किसी के लिए, और 27,000 लगभग लीड से जीती थी। और ये इसलिए भी ये दलील काम करती है कि ये हथियाए जाने का अमल जो है वो 8 फरवरी के बाद से शुरू है। ये गिला किसी से बने या न बने, एक शख्स से जरूर बनता है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। 3 दफा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, बहुत बड़े लीडर रहे हैं इस मुल्क के, और 50 साल से उनका सियासत है। मुल्क जिस तहाने पे खड़ा है, लोगों को इदराक ही नहीं है। ये जो पुलिस वाले, ये इदारे, ये एजेंसियां जहां नून की या हुकूमत की या एस्टेब्लिशमेंट के 10 काम कर लेते हैं, वहां 20 अपने काम भी कर लेते हैं। आप अदालतों में जाएं तो सिविल और आम फौजदारी मुकदमात में भी अब टेलीफोन कॉलें उनकी चलती हैं, और अब मुकदमेबाज जो हैं वकीलों से ज्यादा इनके पीछे फिर रहे हैं। ठीक। और ये आने वाले वक्त में ये चीज मजीद फैलती जा रही है। पुलिस वाले, अभी इस्लामाबाद में मैंने एक केस किया है, तानानून के हदूद में पुलिस वालों ने 2 डाके डाले, एक ही तानानून ने, और वहां 12 करोड़ 17 लाख रुपए जो है मेरे क्लाइंट से छीने, और अब वो थानेदार अंदर हैं। इन लोगों को वापस कौन लेकर जाएगा? ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये डिप्टी कमिश्नर, यानी कि जो पाकिस्तान था 3 साल पहले का, जहां थोड़ा बहुत कानून की हुक्मरानी चलती थी, अदलिया का तो जो है आप यकीन करें, मजिस्ट्रेट साहिबान और जज साहिबान जो हैं वो इशारों की मुंतजिर होते हैं। मैं कानून के पेशे से वाबस्ता हूँ, मेरे इसमें 33-34 साल हो गए हैं। हमने इस अदलिया का तस्वुर ही नहीं किया था।
ہم اس سیاسی جنگ میں سزا دے رہے ہیں پاکستان کو. اور جہاں تک خان کے احتجاج کا تعلق ہے، خان کے احتجاج دیکھیں، خان نے سب سے زیادہ انحصار کیا ہے اپنی بہنوں پہ یا ان لوگوں پہ جو ان کے پاس پیغامات لاتے ہیں، اور یہ خان کی سب سے فیٹل غلطیاں ہیں. خان نے اپنے غلط فیصلوں کے ذریعے کو جو ہے کمزور سے کمزور تر کر دیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف سیاسی پوزیشن 23 میں تھی، 24 میں تھی، عفنان صاحب یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی طور پہ کمزور ہوئے ہیں، ہماری احتجاجی طاقت کمزور ہوئی ہے، لیکن یہ چیز بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ خان کے ساتھ ساتھ جو ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ آج کل جاری ہے، یہ بذات خود پاکستانیوں کو جو ہے ترغیب دے گا کہ آپ اس ملک کو ڈوبتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا اس ملک. دیکھیں، ہم سیاسی جنگ میں نہ کہ صرف اداروں کو بلکہ پاکستان کے مستقبل تک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ عدلیہ کے ساتھ کیا ہم کر رہے ہیں. جو ڈیڈ لاک ہے، مگر مزاحمت آپ کو نظر آتی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت ہو سکتی ہے پاکستان؟ دیکھیں، مزاحمت پی ٹی آئی کی مزاحمتی قوت پارا پارا ہو چکی ہے، اور یہ نہ ذہنی طور پہ تیار ہیں. پھر حکومت نے جو ٹی ایل پی کے ساتھ کیا، جو پی ٹی آئی کے ساتھ 26 نومبر کو کیا، اس کے بعد جو ہیں جو بھی مزاحمت کے لیے نکلے گا وہ یہ سوچ کر نکلے گا کہ یہاں تو مزاحمت جو ہے، جو اور آپ کا حق احتجاج ہیں، جو بنیادی حق ہیں، وہ گولی سے جواب دیا جاتا ہے. اس نے بھی احتجاجی سیاست کو بہت نقصان دیا ہے. اور اس کے علاوہ پارٹی میں تنظیم صرف کے پی میں ہے. میں عمیر بھائی کی اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ منٹوں میں، یہ تنظیمیں منٹوں میں نہیں بنتی ہیں. آپ کی کے پی بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، کشمیر، گلگت بلتستان، کہیں پر پی ٹی آئی نظر نہیں آتی ہے، اور نہ کوئی تنظیمیں ہیں، اور نہ کوئی وہ آرگنائزیشنل کام. ٹھیک ہے، آرگنائزیشنل کام. دیکھنے جی، ایک منٹ میں ایک بات کر لوں. جی احتجاج تب ہوتا ہے جس طرح ہم نے کیے جب آپ کے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو، آپ کے پاس فیلڈ ورکر ہو، آپ کی کمیونیکیشن ہو، لاجسٹک ہو، آپ لوگوں کو جو ہے آپ ترغیب دے سکتے ہیں. آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس پہ ابھی تک کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے. تو کس چیز کا یہ احتجاج کہاں سے کر کے دکھائیں گے؟ پھر جو خان صاحب نے جو سیاست، اچھا میں بالکل یہ آپ کی بات میں دیکھ بھی رہی تھی، آپ نے اس پہ لکھا بھی بہت اچھا ہے، مگر کیا پھر خان صاحب کی جو یہ خواہش ہے جو انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو کہا ہے اسٹریٹ موومنٹ، what does it mean? I mean آپ نے تو اتنا پولیٹیکل سائنس کو جانتے ہیں، ایک بڑی یونیک سی ٹرم ہے جو کہ استعمال ہوئی ہے. اس کو قابل عمل کیسے بنانا ہے یہ ظاہر ہے پارٹی نے دیکھنا ہے. اس پوری سینیریو میں کیا سہیل آفریدی صاحب سے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے؟ کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ اور اس موومنٹ اگر ہوتی ہے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیے، میرے خیال میں خان صاحب نے اس کو ایز این ایکسٹریم پریشر ٹیکٹک کے طور پر کہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حکومت پر یا اسٹیبلشمنٹ پہ کسی طرح کا پریشر نہیں ڈالا جائے گا تو ان کی جو صورتحال جس میں وہ اور ان کی جماعت ہیں ان کو ریلیف نہیں ملے گا. پاور ٹاکس ٹو پاور ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، میرے خیال میں یہ وہی فارمولا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کہنا کہ اسٹریٹ موومنٹ کر دو اور ایکچوئل اسٹریٹ موومنٹ ہو جانا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اور میں مروت صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اب اسٹریٹ موومنٹس مشکل ہو گئی ہیں. پچھلے 1.5-2 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میرے خیال میں 2 بار 10 بار لوگ سوچیں گے اس سے پہلے کہ اسلام آباد پہ کچھ یلغار ہو یا اور کسی قسم کی اسٹریٹ موومنٹ ہو جس سے سڑکیں جو ہیں وہ گرم کی جائیں، تو وہ نہیں ہوگا. دیکھیے، میں واپس آؤں گا آسما اچکزئی صاحب نے جو بات کی جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا، وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے، اور سیاستدان کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹائمنگ جو ہے وہ رائٹ کرنی ہے. وہ صورتحال کو ریڈ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جماعت کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو پبلکلی بات نہیں کریں گے لیکن پرائیویٹلی وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ مختلف جو حربہ ہے اس کو استعمال کر کے دیکھنا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ جب یہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو میرے خیال میں اچکزئی صاحب کا کنکلوژن جو ہے وہ غلط نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، 1.5-2 سال میں حالات پاکستان کے چینج ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مستحکم ہوئی ہے، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ کمزور ہوئی ہے؟ اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی بہت زیادہ سٹرونگ ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں اس پہ بحث ہو سکتی ہے.
اور اچکزئی صاحب میں صرف یہ زیوم کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس صورتحال کو ریڈ کر رہے ہیں تو این ممکن ہے ان کا تجزیہ ان کو یہ کہہ رہا ہو کہ معاملات اسٹیبلشمنٹ تو سٹرونگ ہو رہی ہے لیکن حالات بہتر نہیں ہیں، اور اگر ہوشمندی سے کام لیا جائے تو جگہ بن سکتی ہے طریقے سے، آج نہیں کل نہیں لیکن پرسوں تو ہو سکتا ہے، اس کے لیے تیاری آج سے کرنی پڑے گی۔ تو وہ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیاستدان کا الٹیمیٹ ایم ہوتا ہے کہ آپ پاور میں آئیں یا آپ لڑ کے آئیں یا آپ نیگوشیٹ کر کے آئیں، یہ دو راستے ہیں۔ اور نیگوشیٹ خان صاحب نہیں کرنا چاہتے، خان صاحب تو بالکل نہیں کریں گے، چاہتے ہیں، اور اگر لڑیں گے تو مطلب ہوا میں تو نہیں بازو چلا سکتے نا، لیکن بازو تو چاہیے ہوں گے، بالکل چاہیے، لیکن دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا صورتحال کو مسلیڈ کریں، اینڈ آئی ڈونٹ بلیم ہم، جو میں نے پہلے کہا کہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوگا، جب آپ بالکل آئسولیشن میں ہوں تو آپ کی اس طریقے سے قوت فیصلہ سازی میں کمزوری آتی ہے، نیچرل سی بات ہے، اسی لیے اگر ان کو ایکسس دی جائے تو این ممکن ہے کہ جو ان کا ایک فطری ری ایکشن ہے جو بھی مروت صاحب بات کرے ایکچولی ہے، لیکن آفٹر آل وہ ایک سمارٹ پولیٹیشن بھی ہیں، اگر ان کو لاجک سے بات سمجھائی جائے تو این ممکن ہے کہ انہیں سمجھ آئے کہ نہیں حالات ڈیفرنٹ ہیں، اور اگر ریٹرن ٹو پاور ہی کرنا ہے آج نہیں تو کل تو اس کے لیے اور طریقے بھی ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ ان طریقوں کے اوپر سوچ رہی ہے؟ آپ کے پاس آپشنز کیا ہے؟ جیسے بھی بیرسٹر عمیر صاحب نے بڑی زبردست بات کی اور فہد صاحب نے بھی کی کہ آپ کو اینڈ آف دا ڈے ہاتھ میں ملتا کیا، نظر کیا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے اکانومی کی آپ کہتے ہیں اسٹیبلٹی آ گئی، مگر دیکھا جائے تو وہ آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ تو پاکستان نہیں اچیو کر رہا فی الحال، اور گروتھ کا سیریس پرابلم ہے، گروتھ کا ہے پرابلم بالکل۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ 21.1 ارب ڈالر کے ہو گئے، اور یہ سارے قرضے ہیں، وہ تو ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان پہ اتنا قرضہ نہیں ہے جتنا آس پاس جتنے ممالک آپ ہم کہتے ہیں نا بڑے اچھے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان پہ ہمارے سے بہت کئی مطلب کہ ٹائمز زیادہ ہے، مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ جو ہے 120 بلین ڈالر کا ہے، امریکہ کا ٹوٹل ڈیٹ 53 ٹریلین ڈالر کا ہے۔ سر آپ امریکہ کو اور اس کو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آپ یہی برطانیہ پہ لے لیں، جرمنی پہ لے لیں، جاپان پہ لے لیں، میں بنیادی طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، اس کے حساب سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں ہم نے جب جو حالات تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، جو ہے ملک کی فارن ایکسچینج ریزرو تقریباً ختم ہو گئے تھے، وہاں سے ہم ملک کو جو ہے وہ ادھر تک لے آئے ہیں، میکرو اکنامک انڈیکیٹر سٹیبل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے ان امپلائمنٹ کا بھی ایشو ہے، مہنگائی کا جو ہے ایشو ہم نے قابو کر لیا ہے، اور بھی چیلنجز ہیں، لیکن ایونچولی ان کا یہ جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر اسٹیبلٹی کی طرف آئے ہیں، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عوام کی طرف ہونا شروع ہو گیا اور مزید ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کچھ آپ ڈیلیور کریں گے تو ظاہر ہے کہ پاپولیرٹی میں کمی ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر بیانیہ وہ تو ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں تو نہیں، آپ کو چیلنج تو انہوں نے کیا ہے، لیکن بیانیہ بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ کے پاس اس وقت کیا بیانیہ ہے؟ ووٹ کو عزت دو کو بڑی پاپولیرٹی ملی تھی، اس وقت کیا ہے؟ حکومت میں تو نکل رہی ہے، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ گورن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ بیانیہ بنا کے حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم تو فوکس جو ہے وہ گورننس کے اوپر ہے، پرائم منسٹر صاحب کا، مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ عوام ہمیں دے رہی ہے۔ ضمنی انتخابات کا آپ رزلٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ جی مقابلہ نہیں کر رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورا مقابلہ کیا ہے۔ کہا یہ ہے کہ مقابلہ نہیں کریں گے، میدان چھوڑ، لیکن پورا ان کے دیکھیں ان کے لوگ تھے وہاں پہ، ان کے سارے کی سارے کیمپین چل رہی تھی۔ حماد اظہر کا کزن جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا، مطلب عمر ایوب صاحبہ کی بیگم جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی، تو رزلٹ تو عوام نے ہمیں دے دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے کے اوپر ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو کیوں جو ہے وہ کوئی کنسیشن یا کیوں ان کے جو ہے وہ نخرے برداشت کریں؟ کوئی ایسا انہوں نے کوئی کام کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں اور وہ تھوڑا صبر سے بیٹھ کے ہمارے سے بات چیت کر کے معاملات کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے تو آپ کو کرنا پڑے گا نا پولیٹیکل سٹیبلٹی؟ تو میں آپ کو دیکھیں یہ کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں نا، یہ آج سے 10-15 سال پہلے ہوئے تھے نا، اب پھل کھانے کا ٹائم ہے۔ یہ تو اس وقت سوچنا تھا کہ یہ جن کو لا کے ہم گزار رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ اس وقت یہ اب تو کانسیکوینسز ہیں۔
آپ عمران خان صاحب کا مزاج 75 سال کی عمر میں تبدیل نہیں کر سکتے, وہ نہیں کریں گے چینج. میں ان کی جتنی پرسنالٹی سمجھاؤں اس کا مطلب ہے کہ یوں ہی سسٹم چلتا رہے گا اور یوں ہی یہ معاملات آگے. اگر کوئی چانس ہے تو عمران خان صاحب کی تھنکنگ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ادروائز ظاہر بات ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ معاملات کون کرے گا ان کو انفلوئنس؟ وہ لوگ اچکزئی صاحب اور ان جیسے لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف ان کی بہنوں کا, دیگر لوگوں کا انفلوئنس ان کے اوپر ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی, ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اب بات چیت تو بند ہے, ڈیڈ لاک ہے. اس ڈیڈ لاک کو کون ختم کرے گا؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کیا اس وقت ریاست کو ضرورت ہے جس کی حیت میں بنیادی تبدیلیاں آ چکی ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف یا سیاسی قوتیں اس بنیادی حیت کی تبدیلیوں کو غور سے دیکھ رہے ہیں؟ گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ